أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأکول صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اب اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی بات بتانے لگی ہوں کہ جب فلسطین کا معاملہ شروع میں ہوا ہے تو بہت زیادہ کہا گیا کہ جی یہ سورۃ الفیل پڑھیں، سورۃ الفیل پڑھیں، سورۃ الفیل کی تلاوت کریں۔ اب اس کا پتہ نہیں تھا کہ کیوں کریں، اب اس کا ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ کیوں اتنا زیادہ کہا گیا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں ایک ایسے کر دیا جیسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ اب اس کی تفسیر کی طرف جاتی ہوں۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف یمن میں ایک ابرہہ تھا، گورنر تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج عمرے کے لیے ادھر آئیں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے بھر دیا، جس کی اطلاع اس کو ملی کہ اس تیرے گرجا گھر کو ناپاک کر دیا گیا ہے، جس پر اس نے استغفر اللہ نعوذ باللہ کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کیا اور ایک لشکر مکہ پر حملہ ہوا اور کچھ ہاتھی بھی ساتھ لے لیے۔ جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیجے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں اور اس کی مقدار کیا تھی؟ وہ چنے اور مسور کے دال کے برابر تھیں۔ جس فوجی کے پر وہ چنے یا مسور کی دال کے برابر کنکری گرتی تھی وہ پگھل جاتا تھا، اس کا گوشت جھڑ جاتا تھا۔ یعنی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سے مراد، جیسے آپ دیکھیں کہ جب ہم گنے کا جوس ہے، گنے کا جب رس نکلتا ہے تو دیکھیں اس کے بعد گنے کا کیا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے، اس کا جھڑ جاتا تھا اور بالآخر وہ مر جاتا تھا، اور خود ابرہہ کا بھی یہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جو مکے کے سردار تھے اونٹوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس پر عبد المطلب نے آ کر ابرہہ سے کہا میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ، جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے وہ تیرا معاملہ اور اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک جانے۔ اب پتہ چلا جس طرح پھر ہم نے دعا کی یا اللہ جس طرح تو نے بیت اللہ کے گھر کی حفاظت کی، اسی طرح ہمارے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر، فلسطین کی حفاظت کر۔ بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب میں آپ کو ایک بات بتانے لگی ہوں، وہ ہر ڈیلی میں ایک اچھی بات بھی شیئر کرتی ہوں، وہ یہ ہے قرآن پاک اب حق ہے، ہم پہ کچھ حق ہے جن میں سے کیا آپ دیکھیں ہر کو، بیوی کو اپنے حق کا پتہ ہے، شوہر کو پتہ ہے، ماں کو پتہ ہے، باپ کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے، ایون کہ چھوٹے سے بچے کو بھی یہی پتہ ہے کہ میں نے اپنی پاکٹ منی لے کے جانی ہے، یہ میرا حق ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، تو صرف یہ نہیں پتہ کہ قرآن پاک کے بھی ہم پہ حق ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کے ہم پر حق ہیں، اور یہ قرآن پاک نے قیامت والے دن ہم سے حق لینا ہے اور ہمیں دینا ہے۔ وہ کیا حق ہے؟ وہ یہ حق ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا تجوید کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ اس کو سمجھنا اور عمل کرنا تو تب ہے نا جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اب ان بہنوں کے لیے جو بہنیں کہتی ہیں کہ ہم 11 بجے کلاس نہیں لے سکتی، ان کے لیے یہ ویڈیو ڈیلی اپلوڈ کیا کروں گی، اور ان بہنوں کے لیے جو ویڈیو کلاس لیتی ہیں وہ اپنا سبق دوبارہ سے اس کو میری ویڈیو کو دیکھ کے ریوائز کر سکتی ہیں۔ چلیں جی اب دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم،
یا رحیمو یا کریمو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو، تجھے تیرے پاک ناموں کے واسطے سے پکارتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم کر دے، یا اللہ ہم سب مسلمانوں پہ رحم کر دے، یا اللہ ہمارے بچوں پہ رحم کر دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، یا اللہ ہمارے گھرانوں کو دیندار بنا دے، یا اللہ ہمارے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشانی دکھ تکلیف بیماری میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کے حال پہ رحم کر دے، ان پہ حال پہ رحم کر دے، یا اللہ تیرا کروڑ بار شکر ہے، شکر الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا اللہ ہمارے گھر میں جو مرد ہیں، ہمارے شوہر ہیں، بیٹے ہیں، باپ ہیں، یا اللہ ان کو بھی دیندار بنا دے، ان کو بھی سچا اور پکا نمازی بنا دے، یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم جانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں یا اللہ، لیکن یا اللہ تیری رحمت سے پر امید ہیں، یا اللہ تجھے اپنی رحمتوں کا واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا جہان کے لیے رحمت للعالمین ہے، یا اللہ ہم تجھے ان کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ ہم پہ رحم کر دے، ہم پہ کرم کر دے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، یا اللہ قرآن پاک کا حق ادا کروا دے، یا اللہ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کے ساتھ کسی کا دل دکھایا ہے تو یا اللہ مرنے سے پہلے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، یا اللہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دینا، یا اللہ ہم تیری رحمت کے واسطے تجھے پکارتے ہیں، یا اللہ تجھے ہم پہ رحم کر دے، کرم کر دے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔